پاک تھے مگر دنیا نے دیکھ لیا قل جاء الحق وزهق الباطل الباطل کان زہوقا راجا پتھورا بھی شکست کھا جاتا ہے جوگی بھی شکست کھا جاتا ہے جادو بھی شکست کھا جاتا ہے بادشاہ بھی شکست کھا جاتا ہے مگر حضرت خواجہ غریب نواز کل بجلوں پہ راج کر رہے تھے آج بجلوں پہ راج کر رہے ہیں اور قیامت پہ راج کرتے رہیں گے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خواجہ کا ہندوستان داعیان حق کا یہ قافلہ حق نہ پلٹا رہا کبھی حضرت سید سالار مسعود غازی اپنے اسلامی لشکر کو لے کر ہندوستان میں آتے ہیں 14 سال کا یہ جنگا مجاہد ہمارے 14 سال کے بچے ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی گزارنے کا شعور نہیں ہوتا وہ نہیں جانتے کہ شریعت کیا ہے وہ نہیں جانتے کہ ایمان کیا ہے وہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے وہ نہیں جانتے کہ کلمہ کیا ہے وہ نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہماری بندگی کا طریقہ کیا ہے لیکن محمود غزنوی کا یہ بھانجا 14 سال کا قتلہ کی سرزمین سے آتا ہے ہندوستان میں قدم رکھتا ہے اسلام کے پرچم کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور 4 سال کے اندر 18 شہروں پر اسلام کا پرچم بلند کر کے دکھلا دیتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدین 1000 سال قبل آنے والا یہ اسلامی لشکر ہندوستان کے مختلف اطراف میں بڑھ رہا ہے چند لوگوں کا انتخاب بنارس کی سرزمین کے لیے بھی ہو جاتا ہے یہ بنارس جو 1000 سال پہلے خدا کے نام سے ناشنا تھا وہ بنارس جس کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا نہیں گونجی تھی وہ بنارس جہاں طرف بوتھی مسجد کا نام و نشان نہ تھا اللہ تعالیٰ اپنے کچھ منتخب بندوں کو مبعوث فرماتا ہے حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ لشکریوں کو بنارس سے بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ تمہارے نبی آئے تھے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدین کلہ تمام ادیان باطل پہ غالب کرنے اسلام کو غالب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا تھا ہم خادمان دربار مصطفیٰ ہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ اسی مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے اس مشن کو لے کر آمنہ کے لائے آگے بڑھنا سبحان اللہ بیجا حضرت سید سالار مسعود غازی نے حضرت ملک فیصل علوی کو بھیجا حضرت فخر الدین شہید کو بھیجا حضرت بہادر شہید کو بھیجا حضرت پٹاؤ شہید کو بھیجا حضرت محمد شہید کو بھیجا حضرت میر واحد کو بھیجا حضرت میر زاہد کو یہ وہ شخصیتیں ہیں جو بنارس میں آئی ہے اس لیے نہیں کہ جنگ و جدل کیا جائے اس لیے نہیں کہ انسانوں کا خون بہایا جائے اس لیے نہیں کہ لوگوں کی عزت لوٹا جائے اس لیے نہیں کہ لوگوں کے مکان پہ قبضہ کیا جائے اس لیے نہیں کہ خدا کی خدائی کو ختم کیا جائے بندوں کی خدائی کو آگے بڑھایا جائے بلکہ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا پرچار کیا جائے دعوت حق مشن کو آگے بڑھایا جائے داعیان اسلام کا قافلہ بلند کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے ان چند فقیروں کے ذریعہ فتح کا وہ پرچم عطا فرمایا کہ آج بنارس کی سرزمین پر وہ بنارس جو صنمستان تھا جو بتوں کا سب سے بڑا مرکز تھا اسلام کا جو پرچم بلند نظر آ رہا ہے اور ہمارے دلوں میں اسلام کا جو اجالا وہ سبھی شہیدان ملت اسلامیہ کا فیض ہے اور صدقہ بنارس میں اسلام پھیلایا ہے صوفیاء نے بنارس میں اسلام پھیلایا ہے اولیاء کرام نے بنارس میں اسلام پھیلایا ہے صاحبان دعوت حق نے بنارس میں اسلام پھیلایا ہے اللہ کے غازیوں نے بنارس میں اسلام پھیلایا ہے ان درویشوں نے جنہیں کبھی ملک فیصل علوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کبھی سید محمد باقر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کبھی سید فخر الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کبھی جنرل شہید کے نام سے کیا جاتا ہے کبھی سید محمد باقر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کبھی محمد شہید بابا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ وہ شہدائے ملت اسلامیہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کے وقار کو بچایا ہے حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی یہ بنارس میں اسلام پھیلانے والے ہیں دولت لے کر نہیں آئے تھے شربت لے کر نہیں آئے تھے ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے فوج لے کر نہیں آئے تھے لشکر لے کر نہیں آئے تھے
سوال لے کر نہیں آئے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، انسان کو جنگ سے بچانے کے لیے آئے تھے، جان لینے کے لیے نہیں آئے تھے، انسان کی جان کی عظمت بتلانے کے لیے آئے تھے۔ ایک بتکدے کے پاس سے حضرت سید مخدوم اشرف صمدانی گزر رہے ہیں، دیکھا کہ مندر کا پیروہت ہے، وہ بت کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کچھ اور لوگ ہیں جو پوجا کر رہے ہیں بت کی۔ حضرت سید سالار مسعود غازی اسی بنارس کے مندر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، غور سے ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، وہ سب اپنی پوجا پاٹ سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ مہنت جب دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان ہے، مسلمان کو اس زمانے میں ملش کہا جاتا تھا، اس زمانے میں مسلمان کو چھور سمجھا جاتا تھا، وہ ہندوؤں کو کنووں پہ چڑھ کر پانی نہیں لے سکتا تھا، ان کے علاقے سے عزت کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ وہ مہنت آگے بڑھتا ہے، اے ملک تو یہاں کیسے آ گیا؟ مندر کے قریب تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کہا کہ ارے کیا کر رہے ہیں؟ تو نہیں دیکھ رہے تھے ہم اپنے بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ جو پتھر نظر آتا ہے یہی تمہارا بت ہے؟ کہا کہ ہاں یہی بت ہے۔ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ہم منت مان رہے تھے، ہم فریاد کر رہے تھے، ہم دعائیں کر رہے تھے، اپنی ضرورتیں پیش کر رہے تھے۔ یہ ہمارے فریاد رس ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے غریب نواز ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، ہم اپنی حاجت روائی کے لیے ان کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت سید سالار مسعود حضرت سید مخدوم اشرف صمدانی فرماتے ہیں کیا یہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں؟ ہمارے بھگوان ضرور سنتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں۔ کہا کہ بولیں گے کیسے؟ کہ تو پتھر بولتا کہاں؟ کہا کہ اللہ چاہے گا تو پتھر بھی بولے گا۔ بچپن سے تم اس کی عبادت کرتے رہے ہو، برابر آتے رہے ہو، جاتے رہے ہو، آتے جاتے ہو، جاتے رہے ہو، پیشانی جھکاتے رہے ہو، نظر چڑھاتے رہے ہو، مگر تم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ بولنے والا نہیں، مگر ہمارا خدا چاہے گا تو بول دو۔ کیونکہ تمہارا خدا چاہے گا تو بول دے گا، ہاں بول دے گا۔ اچھا بلوا دو تو جانے۔ کہا کہ اچھا بلوا دیں گے تو کیا مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت مخدوم اشرف صمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے بت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مندر کے اندر جتنے بت تھے سب پہلے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فوراً پھر وہ ہندو مسلمان ہو جاتا ہے، جتنے وہاں پجاوری تھے سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اسلام پھیلا ہے کہ جب صاحبان دعوت حق آگے بڑھے ہیں، ایمان کی طاقت لے کر، اسلام کی طاقت لے کر، شریعت کی طاقت لے کر، مصطفیٰ کی دعائیں لے کر، صحابہ کرام کے عہد و ارادہ کو لے کر آگے بڑھے ہیں، شہیدان کربلا کا حوصلہ لے کر آگے بڑھے ہیں، تو انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، دعوت حق کا جو مشن تھا اسے آگے بڑھایا ہے، اور اس طرح کی آج پوری دنیا میں اسلام کا سپیدہ ظاہری نمودار ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں، کافی عرصہ گزر گیا ہے رات کا۔ بس حضرت مولانا عبداللہ خان صاحب نے جو پیغام دیا تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتلانا ہے کہ آپ کا فرض نصبی کیا ہے۔ ہر مسلمان دائی حق ہے، ایک ایک بچہ دائی حق ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دائی حق بنایا ہے، یعنی تنظیم دعوت حق کا ایک ممبر بنایا ہے۔ ہر مسلمان اپنے اپنے محدود دائرے کے اندر تنظیم صدائے حق کا ممبر ہے، تنظیم دعوت حق کا ممبر ہے، اور اس دعوت حق کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگہبان ہے اور جتنے بھی اس کے زیر نگرانی اور زیر نگہبانی ہے سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت فرمائی، ماں سے پوچھا جائے گا بیٹی کی کیسی تربیت کی، بیٹے سے پوچھا جائے گا ماں کا کیسا کہنا مانا، باپ کا کیسی فرما برداری کی، شوہر سے پوچھا جائے گا تم نے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور کے سربراہ سے پوچھا جائے گا، سردار سے پوچھا جائے گا، امام سے پوچھا جائے گا، عالم سے پوچھا جائے گا، قاضی سے پوچھا جائے گا، مفتی سے پوچھا جائے گا، اپنے بگڑے ہوئے سماج کو تبدیل کرنے کے لیے اور سدھارنے کے لیے تم نے کیا اقدام کیا ہے۔
قیامت کے دن سب سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ صرف کہ اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, یہ ضرور پوچھا جائے گا تم نے فرائض پہ عمل کیا ہے کہ نہیں, تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں, زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں, صاحب استطاعت نے حج کیا ہے کہ نہیں, ماہ رمضان کا روزہ آ گیا تھا, ماہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تھا, تم نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہے کہ نہیں. یہ اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں تو پوچھا ہی جائے گا, یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارا معاشرہ بگڑ رہا تھا, تم نے اس کے لیے اقدام کیا کیا ہے. تو ہر شخص کا یہ حق ہے اپنے اپنے محدود اختیارات کے ساتھ دعوت حق کا کام کرنا ہے. باپ اپنے بیٹے کو دعوت حق دے, ماں اپنی بیٹی کو دعوت حق دے, شوہر اپنی بیوی کو دعوت حق دے, پڑوسی اپنے پڑوسی کو دعوت حق دے, دوست اپنے دوست کو حق کی باتیں بتلائے. حق کیا ہے؟ وہی حق ہے جو مصطفیٰ نے کیا ہے اور وہی حق ہے جو مصطفیٰ نے کہا ہے. یعنی مصطفیٰ کے قول اور فعل کا نام حق ہے, اور مصطفیٰ نے جس سے منع فرما دیا ہے وہی خلاف حق ہے. یعنی احادیث مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کا نام حق. اس کو پھیلانا, اس کو بڑھانا, انفرادی طریقے سے, اجتماعی طریقے سے, گھروں کے اندر, گھروں کے باہر, اجلاسات کے ذریعہ حق کی بات کو پھیلانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور جب مسلمان اس سے چشم پوشی کر لیں گے تب اللہ کا عذاب ان کے لیے مقرر ہو جاتا ہے. وہ چند مسلمان تھے مگر جدھر گزر گئے عالم یہ ہو گیا کہ اس شاخ مصطفیٰ کے جدھر سے گزر گئے آنکھیں ملائیں اور مسلمان کر گئے. جس بستی سے گزر گئے بستی مسلمان ہو گئے, جس علاقے سے گزر گئے علاقہ مسلمان ہو گیا, جس شہر میں قدم رکھ دیا وہ شہر مسلمان ہو گیا, جس گاؤں میں قدم رکھ دیا وہ گاؤں کلمہ پڑھنے لگا, اس لیے کہ واقعی وہ مسلمان تھے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے بزن ہو رہے ہیں. جائے مشہور انشا پرداز اور مورخ اور شاعر وہ کہتا ہے اسلام is the best religion of the world but the best nation is the Muslim. دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام اور دنیا کے سب سے بدتر قوم مسلمان. جب اسلام بیسٹ ہے تو مسلمان بیسٹ کیوں ہو گیا؟ جب اسلام سب سے اچھا ہے تو اسلام کو ماننے والے سب سے بدتر کیوں ہو گئے؟ پتا چلا کہ ہمارے اندر اسلام نہیں ہے, صرف اسلام جیسے ہمارے نام ہو گئے ہیں. ہمارا نام تو نصیر احمد ہو گیا ہے, ہمارا نام تو مسعود الحسن ہو گیا ہے, ہمارا نام تو اکرم ہو گیا ہے, ہمارا نام تو مکرم ہو گیا ہے, ہمارا نام تو کریم الدین ہو گیا ہے. مگر جیسے دین کی کرامت ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی اور اسلام کی نصرت کا جو جذبہ نصیر کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ جذبہ ہمارے دل سے نکل گیا ہے. اس لیے مسلمان آج ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. کل تعداد میں کم تھے مگر عرب و عجم میں چھا گئے ہیں. آج مسلمان بہت بڑھ رہے ہیں مگر ہر طرف پسپا ہو رہے ہیں. کیوں؟ 100 بکریوں پر ایک شیر بھاری ہو جاتا ہے. مذہبی اسلام مذہبی اعتبار سے کل مسلمان شیر تھے, شیر, مگر وہ جنگل میں دہاڑتے ہوئے شیر نہیں تھے, وہ بیچارے جانوروں کا شکار کرنے والے شیر نہیں تھے, وہ کمزور جانوروں سے اپنا شکم بھرنے والے شیر نہیں تھے, وہ اللہ کے شیر تھے کہ جس طرف نکلتے تھے دیوے تاغوت ان کو چہرہ دیکھ کر, ان کی شکل و صورت دیکھ کر بھاگ جایا کرتا تھا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا تھا میرا فاروق جدھر سے گزر جاتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے, اپنی راہ بدل جا کرتا ہے. لیکن آج یہ عالم ہے کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں, جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں شیطان ہے, جس شامیانے میں رہتے ہیں اس شامیانے میں شیطان آتا ہے, جس مسجد میں رہتے ہیں اس مسجد میں شیطان آ جاتا ہے. اس لیے کہ ہم مسلمان نام کے رہ گئے, ہمارے اندر سے اسلام نکل چکا ہے. تو ہر مسلمان کو داعی حق بننا چاہیے. حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ مہینہ ہے. خواجہ غریب نواز نے اسلام کو کیسے پھیلایا تھا اور خواجہ غریب نواز نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی, ان قربانیوں کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے سفر حیات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ سچے داعی حق ہم بن جائیں گے تو پھر ہمارا وہ عالم ہوگا کہ باطل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات نہیں کر سکتا. آج ہم پسپا ہیں انشاءاللہ پھر عروج ہمیں عطا ہوگا. اس لیے کہ ہمارے خالق و مالک نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم سربلند ہو, تم
غالب ہوگا صاحب ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، صاحب ایمان بن جاؤ، تنظیم دعوت حق کے سچے ممبر بن جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس تنظیم کے ساتھ جوڑیے، وہ میرا بہت وسعت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ اسلام کے سچے علمبردار بن جاؤ، تو انشاءاللہ پھر عروج، بلندی، ارتقاء، غلبہ آپ کا ہوگا۔ اس لیے کہ سب کی باتیں تو کر سکتی ہیں مگر خدا کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے اگر تم سچے مومن ہو تو تمہیں غلبہ ہوگا، اقتدار تمہارا ہوگا، سربلندی تمہاری ہوگی اور عزت و احترام تمہارا ہوگا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں اور اللہ کے کلمے کو بلند کریں، ہماری زندگی اللہ اللہ کہے، ہماری بندگی اللہ اللہ کہے، ہماری صبح اللہ اللہ کہے، ہماری شام اللہ اللہ کہے، سوئیں تو اللہ کا نام لے کر سوئیں، جاگے تو اللہ کا نام لے کر جاگے، گھر میں آئے تو اللہ کا نام لے کر آئے، گھر سے باہر نکلے تو اللہ کے نام لے کر باہر نکلے، ہمارے سفر میں اللہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے حضر میں اللہ ہمارے ساتھ رہے، خلوت میں اللہ کا تصور رہے، جلوت میں اللہ کا خیال رہے، کاروبار میں چاہے تو شریعت الہیہ کے مطابق کاروبار حیات میں اپنے سفر کو طے کریں اور جس مشن میں بھی آگے ہم بڑھے تو اللہ تعالیٰ کا تصور اور اس کی شریعت الہیہ کا اور اس کے پیغام کو پھیلانے کا ذوق و شوق ہمارے دل میں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جس مشن کے ساتھ بھیجا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تمام دنیا کے ادیان پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافر اور مشرک اسے ناپسند کرے۔ ہر زمانے میں کافر اور مشرکوں نے ناپسند کیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں نے بھی اسے ناپسند کیا، خلفائے راشدین کے زمانے کے کافروں نے بھی ناپسند کیا، آل بیت کرام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا تو اس زمانے کے کافروں نے بھی اسے ناپسند کیا، غوث سمدانی نے جب اس سلسلے کو آگے بڑھایا تو اس زمانے کے کافروں نے بھی ناپسند کیا، خواجہ اجمیری نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے تو اس زمانے کے کافروں نے بھی ناپسند کیا، بختیار کاکی نے یہ پرچم بلند کیا ہے تو اس زمانے کے کافروں نے بھی ناپسند کیا، حضرت بابا فرید نے یہ مشن آگے بڑھایا تو اس زمانے کے کافروں نے بھی ناپسند کیا، محبوب الہی نے یہ مشن آگے بڑھایا ہے تو اس زمانے کے کافروں نے بھی ناپسند کیا، سید سالار مسعود غازی نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اس زمانے کے کافروں نے بھی ناپسند کیا، مخدوم اشرف سمنان نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اس زمانے کے کافروں مشرکوں نے بھی ناپسند کیا، حضرت محمود بناصر نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا تو اس زمانے کے کافروں نے بھی ناپسند کیا، اور آج بھی مبلغین ہم جب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، دعوت حق کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو آج کے زمانے کے جو کافی طاقتیں ہیں، جو حکومتیں ہیں، جو ریاستیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو مشینریاں ہیں، سب اس کے خلاف آوازیں بلند کرتی ہیں، اس کے خلاف ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے، بم کا استعمال کیا جاتا ہے، جنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، مادی وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے، ناکہ بندی کا استعمال کیا جاتا ہے، مقاطعہ کیا جاتا ہے، کاروباری اقتصادی ناکہ بندی کی جاتی ہے۔ کافر ناپسند کرتے ہیں اور یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ حق کا پرچم بلند کیا جائے، مگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے، اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھاتے ہیں، کافروں کا صبح سبوتاز ہو جاتا ہے اور عالم یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار اٹھتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا واخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادیب ابن ادیب، خطیب ابن خطیب، مبلغ ابن مبلغ، مفکر ابن مفکر، شاعر ابن شاعر، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا نصیر احمد صاحب قبلہ سراجی قادری دامت برکاتہم عالیہ سے
ابھی آپ خطاب سماعت کر رہے تھے حضرات، یہ دعائیں ہیں اور فیضان ہے حضور سراج العارفین کا، صرف بنارس ہی نہیں، بنارس سے باہر بھی حضرت جہاں بھی جایا کرتے ہیں اپنے عالمانہ خطاب سے سامعین کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑ آیا کرتے ہیں۔ ایسا خطاب ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی جوہری نے سادہ انگوٹھی میں نگینہ ڈال دیا ہو، اتنا معلومات اور بصیرت افروز خطاب ہوا کرتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت کی سرپرستی میں ہم سب اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کی دعاؤں کے سہارے ہم اسٹیج پر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ ان کی موجودگی میں جب کوئی شاعر پڑھتا ہے، جب کوئی نعتخواں پڑھتا ہے، جب کوئی ناظم آتا ہے تو اس کی پشت پناہی فرماتے ہیں۔ ایسے عالم عمل کی سرپرستی میں یا اور صدارت میں یہ تنظیم دعوت حق کا بہت ہی کامیاب پہلا دور مکمل ہوا، جس مدحت نگاران مصطفیٰ کی فہرست آپ نے سماعت کی، انہی میں ایک نام شعیب رضا صاحب، جن کے انداز کو دیکھ کر، جن کی محبتوں کو دیکھ کر، جن کی عقیدتوں کو دیکھ کر، جن کی لگن کو دیکھ کر، جن کی کاوشوں کو دیکھ کر علامہ عبید اللہ خان صاحب بھی متاثر ہوئے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مہمان ہیں ہمارے، تو بغیر کسی لمحے انتظار کے پھر گزارش کی جائے شعیب رضا صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں، دل کو چھو جانے والے انداز میں، دل میں اتر جانے والے انداز میں نعت مصطفیٰ گنگنائے۔ آئیے استقبال کیا جائے جناب شعیب رضا جھانسوی سے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے، عزیزان ملت اسلامیہ محبت کے ساتھ آپ انہیں سماعت کریں۔ یہ مائک ہے، آپ کی محبتیں ہیں۔ تنظیم دعوت حق کی جانب سے منعقد یہ تاریخ ساز اجلاس بنام جلسہ سیرت النبی، شعیب رضا صاحب تشریف۔